الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں اخبارات میں ٹی وی چینلز کے اوپر اور عام لوگوں کے درمیان ایک خاص قسم کی بحث چل رہی ہے کہ یورپی یونین کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے حساب سے بہت ظلم روا رکھ رہا ہے، اور خاص طور پہ عیسائی اقلیتوں کے بارے میں اور ایک جوڑے کے بارے میں تقریر کی گئی ہے کہ جو توہین رسالت کی سزا بھگت رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ظالمانہ سا قانون ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو ختم کر دیا جائے۔ اس قرارداد کے اندر کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ کلاز نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن پاکستان کے بزدل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین رسالت کے اس قانون کو ختم کرنے کے درپے وہ سیاستدان اور وہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا کے اخبارات اٹھا لے تو یہ ایک عالمی خبر کی بھی حیثیت نہیں بنتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یورپی یونین کیا ہے، کیا کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے، پوری دنیا کے اندر طرح طرح کی اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ برما میں روہنگیا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز سے میں ڈرا رہے ہیں، وہ پہلے انہوں نے فیٹر سے ڈرایا تھا، اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ بھی اس کو ساتھ ملا کے بات کروں۔ یہ خوف اس لیے دلایا جاتا ہے کہ یورپ کا خوف دلا کے پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ جو ہے اس کی گردن رتنی کی جائے۔ یہ جی ایس پی کرتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر جی ایس پی یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں سے کچھ جو پاکستان نہیں بلکہ تقریباً 80 ممالک، 79 ممالک جو ہیں، ان میں سے مختلف قسم کی جو پروڈکٹس جاتی ہیں، جو سامان جاتا ہے، ان کو خریدتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتا تاکہ بڑے بڑے ملک جیسے چائنا ہے یا ان کے بارے میں ان کا مال بک سکے۔ پاکستان میں یہ میرے سامنے اس کے ساری تفصیل پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ صرف فائدہ دے گا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، جو فیصل آباد کے اندر موجود ہے، جو میرے لیے قمیص نہیں بناتی، نائکی کے لیے بناتی ہے، جو میرے لیے شلوار قمیص نہیں بناتی، پولو کے لیے بناتی ہے، اور بدلے میں $1 لے کے اور وہ سرمایہ دار جو ہے وہ فیصل آباد سے اس کو اٹھاتا ہے اور کہیں کسی اور جگہ اس کو، یا کسی اور ملک میں ایک اور فیکٹری، کیا وہ کینیا میں لگا لے، کسی اور جگہ لگا لے، تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان کی جو چیزیں بکتی ہیں، جو ان کو موجود چاہیے ہوتی ہیں، اس پہ کسی قسم کی کوئی ٹیرف نہیں ہے، اور پہلے ہی نہیں ہے، جن میں باسمتی ہے، جس میں سپائسز ہیں، جس میں ماربل ہے، جس میں فینز ہیں، تقریباً 75 کے قریب ایسی چیزیں ہیں۔ کوئی ظاہر بات ہے، اور کوئی بیچ باسمتی اور کہاں سے ہو گئی ملے گی ان کو، یہ ماربل آپ کو اور کہاں سے ملے گا، ایک اور بہت ساری چیزیں۔ اس کے اوپر آپ ایک اتنی بڑی چیز کو سیکریفائز کرنے کی بکواس کرتے ہیں کہ ہم توہین رسالت کے قانون کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ صورتحال بن جائے گی۔ تب مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ میرے سامنے امریکہ کی سینکشنز کی لسٹ پڑی ہوئی ہے جو پاکستان نے اس کے اوپر لگائی ہیں۔ سب سے پہلی سینکشن جو ہے 1965 میں لگی، نو ملٹری ایڈ، کیا وائلیشن آف دا ٹرمز آف دا یو ایس ملٹری ایڈ بائی پاکستان اکوپمنٹ از یوزڈ اگینسٹ انڈیا، کہ ہمارا مال جو ہے تم نے، ہمارا اسلحہ جو ہے انڈیا کے خلاف آپ نے استعمال کیا، آپ نے برداشت کی۔ 71 میں پھر لگی، اس کے بعد 77 میں لگی، اس کے بعد 79 میں لگی، اس کے بعد 1990 میں لگی، پھر 1998 میں آپ اندازہ کریں کہ جو گلین امینڈمنٹ آئی ہے اس نے آپ کا خون چوس کے رکھ دیا، اور یہ چلتی رہی، 1999 کی چلتی رہی، ملٹری کو کے اوپر لگی، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر لگتی رہی۔ آپ برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انڈیا سے دشمنی کی اور آپ نے لڑائی لڑنی تھی، بہت اچھا کی۔ اور دوسرا، آپ نے ایٹم بم بنانا تھا۔ کیا ایٹم بم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس ایٹم بم کی موجودگی آپ کو جتا سکتی ہے؟ ایٹم بم تو امریکہ کے پاس جو ہے اتنے زیادہ، افغانستان میں کتے کی طرح آ رہا ہے۔ ایٹم بم تو روس کے پاس 28,000 تھے، جو صفحہ ہستی سے پورے کے پوری کمیونزم ختم ہو گئی۔
مجھے صرف آج آپ نے مجھے کبھی اس طرح کی صورتحال میں دیکھا ہوگا کیونکہ بنیادی طور پر مذاق بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اس ملک کے اندر. اب اس ملک کی مثال دوں گا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن ان کے ہاں ایک نظام چلتا ہے اور وہ ہے نارتھ کوریا. نارتھ کوریا جو ہے وہ اینٹی ویسٹ بھی ہے اور اینٹی امپیریلزم بھی ہے اور اینٹی کیپٹلزم بھی ہے. چھوٹا سا ملک ہے, کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ زیادہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے مستحکم بھی ہو, کچھ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اپنی ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا مستقبل ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کریں, ہم میزائل بنائیں, ہم اس کے ساتھ ایٹم بم بنائیں, کچھ بنائیں, یہ ہماری مرضی ہے, تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے. 58 سے جس دن انہوں نے پہلی دفعہ ساؤتھ کوریا کے اوپر حملہ کیا تھا, 58 سے اس کے اوپر مختلف قسم کی سینکشنز لگی چلی آ رہی ہیں, مختلف قسم. یہ میں وہ لسٹ آپ کو حیران ہوں گے آپ بتاؤں تو آپ حیران, دنیا کی کوئی ایسی سینکشن نہیں ہے, یونائٹڈ نیشنز نے سینکشن لگائی ہیں اس ملک کے اوپر. لیکن مجال ہے کہ ان کے پائے استقلال میں لفظ چاہیے ایک گھنٹے کے لیے. اور اس وقت یہ جو گارڈین کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ پیونگ یانگ جو ہے اس وقت دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اور وہ نکالیں گے جو غربت, گاؤں میں غربت, فلاں جگہ غربت ہوتی ہے, یہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر غربت ہے. 25 لاکھ بے گھر لوگ ہیں دنیا کی سپر پاور میں. میں نے خود شکاگو کے اندر -24 کے اندر ایک بیچارے سیاہ فام شخص کو ریڑھی کے اوپر اپنا سامان ڈال کے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور انتظار کر رہا تھا کہ آپ شرچ کا دروازہ کھلے, میں رات کو شیلٹر کے اندر ہو جاؤں, چلا جاؤں, رات گزار کے صبح باہر آ جاؤں. 20 لاکھ لوگ. غربت کہاں نہیں ہے؟ اور غربت کا یورپ کے اندر نہیں ہے, غربت کا گلاسکو کے اندر نہیں ہے, غربت کا کولون کے اندر نہیں ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ان کو پیش نہیں کرتے. یہ جنرل سسٹم آف پریفرنسز جس کو کہا جاتا ہے, یہ جنرل سسٹم آف پریفرنسز جو ہے یہ بھی اب تو اس لیے انفیکٹو ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی اس ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کو خریدے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ 2 بڑے ملک تھے جو ان کو سپلائی کرتے تھے, ایک انڈیا اور ایک بنگلہ دیش. دونوں جو ہیں کورونا کی وجہ سے اپنی ٹیکسٹائل نہیں بیچ رہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل بوم پہ چلی گئی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں. یہ تصور, یہ ڈسکشن جن اخباروں میں ہو رہی ہے وہ ڈسکشن جو ہے اس ملک کے اندر روا نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈسکشن توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے. ہم نے سوچا کیسے کہ 2-2.5 ہزار ملوں والے اور وہ بھی باہر مال بیچنے کے اوپر ہم لوگوں کو ڈرائیں گے کہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا, تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تقریریں کرتے ہیں عید میلاد النبی کے اوپر, اتنی بڑی بڑی صدر پاکستان بھی, وزیر اعظم پاکستان بھی باتیں کرتے ہیں, مشک رسول کے اندر رچے بسے ہوئے ہیں. جواب دیا آپ نے, بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. لیکن کیا پاکستان میں پیمرا یہ بات تو نہیں کر سکتا کہ کیا ڈسکشن کر رہے ہو؟ مجھے عورت مارچ کے بولنے پر میرے پروگرام کو ابھی 2 دن پہلے آپ نے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگوایا, اس لیے کہ آپ اس ملک کے اندر اس نارتھ ایسٹ کے مطابق آپ بے حیائی کو عروج دینا چاہتے ہیں. آپ نے اپنا ملک تباہ کیا. کہ میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے. آپ نے اپنا ملک تباہ کیا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات, قرآن کی تعلیمات کے خلاف گئے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اگر تم واقعی صحیح ہو اور چاہتے ہو, ذہن رکھتے ہو, أُولِي الْأَلْبَابِ ہو, اچھی طرح سمجھدار لوگ ہو. آپ نے 20 سال اس یورپین یونین کے کہنے کے اوپر چند شرٹیں بیچنے کے لیے, 2 جوتے بیچنے کے لیے, 5 بستروں کی چادریں بیچنے کے لیے آپ نے 8500 کے قریب وہ مجرم مہمانوں کی طرح, دامادوں کی طرح اپنے جیلوں میں پالے کہ جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی, کیونکہ یورپی یونین کہتی ہے اگر تم پھانسی سزا دو گے تو ہم تمہارا جی ایس ٹی ختم کر دیں. ہوا کیا؟ 800 وہ لوگ تھے کہ جو دہشت گرد جن کورٹوں سے سزا ہوئی تھی. آپ کے یہاں APS ہوا, آپ کی چیخیں نکل گئی.
پھر آپ کو پتہ چلا کہ جو اللہ اس کے رسول کہتے تھے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پھر آپ نے پھانسیاں دینی شروع کی، اور وہ بھی اپنے عدالتی نظام سے نہیں دلائیں، آپ نے فوج کے ذریعے دلائیں، تاکہ کہیں ہمارے ہاں غیرت نظر نہ آ جائے دنیا کے اندر۔ یاد رکھیے، یہ ملک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ ملک 235 ممالک کے اندر اسلام کے نام کی غیرت کی علامت ہے۔ کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی۔ عراق عراقیوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، مصر مصریوں کا ہے، ایران ایرانیوں کا ہے، سعودی عرب جہاں مکہ مدینہ ہے وہ بھی سعودی سلطنت ہے، سعودی جو قبیلہ ہے اس کی سلطنت ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے اس کو بناتے ہوئے قطعاً یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ کس لیے بنا رہے ہیں، خاص طور پہ اسلام کے لیے۔ یہ نہیں، میں نے سوچ سمجھ کر یہ ملک بنایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں حسین بخش اونڑ ہوں اور یہ گردن داس اونڑ ہے۔ میں نے کہا تھا میں نذیر حسین چٹھا ہوں اور یہ کرم سنگھ چٹھا ہے۔ ہمارا دادا ایک تھا، ہمارے باپ دادا کی قبریں ایک طرح کی تھیں، ہمارے باپ دادا ایک طرح کا مذہب پہ عمل کرتے تھے، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں۔ میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہم نے وطنیت کے تصور کو ختم کیا تھا۔ ہم ہیں کہ جو علامت ہیں، یاد رکھیں یہ ملک اللہ کے غیرت کی علامت ہے۔ اس ملک کے ساتھ جس نے جو کھلواڑ کیا اس کو سزا ملی۔ یہ کل کی بات ہے، 3 بڑے خاندان تھے کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا 1971 کے اندر۔ ایک بھٹو خاندان جس کو اپنی ہوس اور لالچ تھی کہ مغربی پاکستان پر اقتدار آ جائے، ایک شیخ مجیب الرحمان کا خاندان جس نے اس ملک کی اساس کے خلاف وطنیت کی بنیاد پہ اپنا پرچم اٹھایا، اور تیسرا اندرا گاندھی کا خاندان جس نے کہا تھا کہ میں نہیں 2 قومیں دریا خلیج میں ڈبو دیا۔ 1971 سے لے کے آج تک یہ خاندان کسی ایک شخص کو طبی موت کے ساتھ دفنانے کو ترس چکے۔ اس سے زیادہ عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ بعد آ جاؤ، میرا اللہ اس ملک کے ساتھ بہت غیرت وابستہ رکھتا ہے۔ فاتح بروجہ اور الابصار۔